غیاث الدین بلبن نام سنا؟ بادشاہ گزرا ہے ہندوستان میں، غیاث الدین بلبن۔ غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے زمانے میں بادشاہ تھا۔ اس نے شکار کیا، شکار کے لیے گیا، شکار کرتے ہوئے اس کا تیر کسی شخص کو جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا اس کو لگ گیا۔ جان بوجھ کے اس نے، اونچی کہیے گا، نہیں مارا تھا، مگر ایک چیز تھی، ہو گئی۔ اب ہمارے ہاں اگر بادشاہوں سے یا بڑوں سے ایسی کوئی چیز ہو جائے تو بتائیے ان کا جرم چھپا لیا جاتا ہے یا نہیں چھپا لیا جاتا؟ گواہ تک قتل کر دیے جاتے ہیں کہ گواہی کوئی ثبوت نہ رہے۔ وہ نوجوان جو کام کر رہا تھا کھیتوں میں، اس کو تیر لگا، وہ تڑپ کر مر گیا۔ معلوم کیا گیا کون تھا یہ نوجوان، تو رپورٹ یہ آئی کہ اس کے پڑوس میں کوئی گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک بوڑھی عورت کا یہ اکیلا سہارا تھا۔ جنگل میں آتا، لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے لے جاتا، بیچ کے گزارا ہوتا تھا، اسی سے ان کی روٹی پانی کا سلسلہ چلتا تھا۔ غیاث الدین جس کے تیر سے اس کی موت ہوئی تھی بادشاہ تھا، اس کی ماں کے پاس گیا، کردار بتا رہا ہوں، اور بتایا کہ میرا تیر تھا، وہ میں نے چلایا تھا، جس سے تیرے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں کو جب یہ پتہ چلا تو وہ روتے روتے غش کھا گئی، بے ہوش ہو گئی۔ یہ بادشاہ خود چل کر عدالت میں گیا اور اپنے آپ کو قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی کا مطلب جج، اس کے سامنے پیش کر دیا اور پورا ماجرا سنا دیا، اور اسے کہا کہ میرے خلاف آزادی کے ساتھ جو مقدمہ بنتا ہے وہ بناؤ۔ قاضی نے مقدمہ شروع کر دیا۔ اس لڑکے کی بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا گیا اور کہا کہ یہ تمہارا مجرم ہے، جو سزا تم کہو گی وہ اس مجرم کو دی جائے گی۔ کوئی ریلی نکال کے، جلوس نکال کے نہیں گیا تھا، عدالت گیا تھا، خود جا کے پیش کیا تھا۔ عدالت پہ کوئی اپنا روب ڈالنا وہ نہیں، خود کو پیش کیا۔ جج نے ماں سے کہا تم جو سزا چاہو گی اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا تم اس کو مجرم کہہ رہے ہو، ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا؟ ایسا بادشاہ جو اپنی ہی سلطنت میں خود اپنے خلاف خود مقدمہ چلوائے۔ خود آیا عدالت میں، خود آ کر پیش کیا ہے، خود مقدمہ چلوا رہا ہے۔ اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کے نہیں کی، میں آج سے اس کو اپنا بیٹا بناتی ہوں اور میں اسے، جو اس سے جرم ہوا ہے، معاف کرتی ہوں۔ جج نے، قاضی نے غیاث الدین کو بری کر دیا، باعزت رہا کر دیا،
اور ساتھ ہی ایک جملہ کہا جو آپ کو سنانا ہے۔ اس نے کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا سی بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں تمہیں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود سخت سزا دیتا، مگر تم نے یہاں کے اکڑ نہیں دکھائی، بادشاہی نہیں دکھائی، اس لیے اس عورت کے کہنے پر میں تمہیں معافی اس نے دے دی ہے، رہا کرتا ہوں۔ اس بات پر بادشاہ نے کیا کہا؟ غیاث الدین نے کہا، اس نے اپنی کمر سے خنجر نکالا۔ اس زمانے میں یہی ہتھیار ہوتا تھا، آج کل آپ پسٹل ریوالور رکھتے ہیں۔ اس نے خنجر نکال کر جج کو کہا، اگر آپ نے میرے جیسے مجرم یعنی مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ رکھا ہوتا، مجھ سے بادشاہ کی طرح بادشاہ سمجھ کے بات کر رہے ہوتے، مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ رکھا ہوتا، میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو اسی خنجر سے میں تجھ کو قتل کرتا۔ کہ تو جج ہے، تیری نظر میں سب ایک ہونے چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ اسی لیے مولائے کائنات کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو گزارا کر سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں۔ یعنی کوئی کافر اگر حکومت کر رہا ہے تو وہ تو چل سکتی ہے، ظالم کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ تو تھا پہلے لوگوں کا کام، یہ باتیں کتابوں میں رہ گئیں، آج ہمارے عمل میں کیوں نہیں ہیں؟ کراچی شہر دیکھ لو، سڑکیں کھدی ہوئی ہیں برسوں سے، نالے ابل رہے ہیں، کچرے کے ڈھیر ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، کسی کو پرواہ ہے؟ وہ حکمران کہاں سے آئے ہیں؟ آپ ہی میں سے نکل کے گئے ہیں، مگر آپ کو احساس نہیں ہے، آپ اپنے جینے کے مطالبات نہیں کرتے ہو تو وہ بھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے دیوار نہیں بنتے ہو۔ جبکہ حدیث ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، حضور مظلوم جس پہ ظلم ہوا اس کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کا کیا مطلب؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کے سامنے دیوار بن جاؤ کہ وہ ظلم نہ کر سکے۔ وہ پیٹرول 272 تک لے جائے، ایک زمانے میں 200 روپے میں ٹنکی پوری بھر جاتی تھی، آج 272 روپے کا 1 لیٹر ہو گیا، اور ہم لائن لگا کے بھروا رہے ہیں۔ ان کو پھر کیا ہوگا؟ ان کو جو مرضی کرو وہ برداشت کریں گے، وہ مزے کر رہے ہیں، آپ دیوار نہیں بنے۔ وہ روٹی جو 4 پیسے کی ملتی تھی 2 روپے کی ہو گئی، 10 کی ہو گئی، 20 کی ہو گئی، آپ برداشت کر رہے ہو۔ 1 روپیہ لیٹر 1 روپیہ کا دودھ ملتا تھا سیر بھر، آج 150 کو پہنچ رہا ہے، کہاں پہنچ گیا؟ آپ برداشت کر رہے ہو۔ تو ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ہمیں دین کیا سکھاتا ہے؟ کہ نہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ پہنچانے دیں۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، خیر خواہ کا مطلب بھلائی چاہنے والا، مگر آج ہم غیروں کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنوں سے ہم کیا سلوک کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو بتائیے کیا ہماری ایمانی حالت صحیح ہے؟ اونچی گئی ہے۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو پھر کب ٹھیک کریں گے؟ کس کے انتظار میں؟ کس بات کی دیر ہے؟ اچھائی کے لیے تو یہ کہتے ہیں نا، جو کل کرنا ہے آج کرو، جو آج کرنا ہے ابھی کرو، لیکن ہم برائی کے لیے تو فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اچھائی کے لیے ہماری سستی نہیں جاتی۔
قرآن ہر لمحے آپ کو ہدایت رہنمائی دے رہا ہے، مگر ہم لیتے نہیں۔ سن رہے ہیں؟ مسجد سے باہر نکلیں گے، جی مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، اور کیا سننے کو ملے گا؟ وہ ڈرائیں گے، وہ اللہ کی باتیں کریں گے، گناہ کی باتیں کریں گے، نیکی کی باتیں کریں گے، اور کیا؟ اب گئے دنیا میں مست ہو گئے۔ مگر جو اندر اتار لیتا ہے پھر اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔